السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، خواتین حضرات، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جو سوالات آپ نے ہم تک پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، جمیل بھائی کا سوال ہے، کیا یہ بات حدیث میں ہے کہ حافظ قرآن 10 جہنمیوں کی سفارش کر کے جنت میں داخل کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، یہ بات حدیث میں موجود ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے جس کے الفاظ یہ ہیں: من قرأ القرآن واستظہرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ بہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیت کلہم وجبت لہ النار۔ یعنی جس آدمی نے قرآن مجید پڑھا، قرآن مجید کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھا اور حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام جانا، تو ایسا آدمی 10 ایسے آدمیوں کی سفارش کا ذریعہ بنے گا جن کے لیے جہنم واجب ہو گئی ہوگی۔ لہٰذا یہ بات بالکل حدیث میں موجود ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، کیا منت کا حصہ قربانی کے جانور میں لے سکتے ہیں یا نہیں؟ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی صاحب نے یہ منت مانی تھی کہ اگر میرا فلاں مقصد پورا ہو گیا یا میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 2 حصے یا 3 حصے یا 1 حصہ قربانی کے طور پر ذبح کروں گا، تو بہرحال کام پورا ہونے پر ذبح کرنا ضروری ہے، اور جس جانور میں قربانی کے حصے لیے جا رہے ہوں اسی جانور میں یہ منت کے اور نظر کے حصے بھی لیے جا سکتے ہیں، کیونکہ منت اور نظر یہ بھی عبادت ہے اور عبادت کا حصہ قربانی کے جانور میں لیا جا سکتا ہے۔ انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے کہ قربانی کے وقت جانور میں شریک ہونے والوں کا نام لینا ضروری ہے یا نہیں؟ بڑے جانور میں جتنے لوگ شریک ہوں ان تمام تر لوگوں کا نام لینا قربانی کرتے ہوئے، جانور کو ذبح کرتے ہوئے ضروری نہیں ہے، بس سب کی طرف سے دل ہی دل میں نیت کر لینا کافی ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، حدیث میں مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھنے کی فضیلت ہے، تو کیا فرض کے ساتھ ساتھ سنن و نوافل بھی مسجد نبوی میں پڑھنا ضروری ہوگا یا نہیں؟ حدیث مبارک کے الفاظ ہیں: من صلی فی مسجدی 40 صلاۃ لا یفوتہ صلاۃ کتبت لہ براءۃ من النار ونجاۃ من العذاب وبرئ من النفاق، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس شخص نے میری مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں 40 نمازیں بلا کسی نماز کو چھوڑے ہوئے مسلسل پڑھ لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ انعام عطا فرمائیں گے کہ نفاق سے برات کا اعلان ہو جائے گا، جہنم سے اس آدمی کو چھٹکارے کا پروانہ مل جائے گا اور ایسا آدمی عذاب سے محفوظ رہے گا۔ یہ بات حدیث میں موجود ہے، لیکن یہ بات فرض نماز کے لیے ہے۔ سنتوں اور نفلوں کو مسجد نبوی میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، اپنے ہوٹل میں جا کر یا جہاں بھی مناسب سمجھے وہ پڑھ سکتا ہے، صرف یہ فضیلت فرض نماز کے ساتھ مخصوص ہے۔ ایک خاتون کا سوال ہے، میرے گھر والوں نے زبردستی میرے ہسبینڈ سے طلاق کے کاغذات پر دستخط کرائے، تو کیا اس طرح طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں؟ زبردستی طلاق کے کاغذات پر دستخط کرانے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ گھر والوں نے یا لڑکی کے گھر والوں نے شوہر پر اصرار کیا کہ تو طلاق دے، پھر بعد میں لڑکے نے اپنی مرضی سے طلاق کے کاغذات پر دستخط کیے تو یہ طلاق ہو جائے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لڑکے کے سر پر کسی آدمی نے تلوار رکھ دی، بندوق رکھ دی یا کسی چیز سے ڈرایا یا دھمکایا اور اسی وقت اپنے سامنے زبردستی کرتے ہوئے طلاق کے کاغذات پر دستخط کروائے اور لڑکے نے صرف دستخط کیے، زبان سے طلاق کے الفاظ نہیں بولے تو طلاق نہیں ہوگی، لیکن اگر کاغذات پر دستخط کرتے ہوئے زبان سے بھی کہہ دیا تو پھر طلاق اس صورت میں بھی واقع ہو جائے گی۔ عبدالعلیم بھائی کا سوال ہے، بہت سے لوگ مغرب کے اذان سے پہلے دعا مانگنے پر بہت زور دیتے ہیں، احادیث میں اس کی کوئی فضیلت ہو تو مطلع فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے: ان فی الجمعۃ ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ فیہا شیئا الا اعطاہ ایاہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس گھڑی میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی کچھ مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ فضیلت جمعہ کے دن کے لیے ہے۔ اب یہ گھڑی کون سی ہے، اس گھڑی کے بارے میں، اس وقت کے بارے میں 100% یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ فلاں گھڑی ہے، البتہ
علماء اکرام نے اور محدثین عظام نے یہ بات نقل فرمائی ہے کہ یہ گھڑی عصر کے بعد ہوتی ہے، عصر سے مغرب کے درمیان، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ مغرب کی اذان سے تھوڑی دیر پہلے یہ گھڑی ہوتی ہے، اس وقت میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ یہ فضیلت جمعہ کے دن کے بارے میں ہے۔ جمعہ کے علاوہ ہفتے کے دوسرے دنوں کے بارے میں مغرب سے پہلے دعا مانگنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ البتہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ اثر منقول ہے کہ وہ اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ مغرب کی اذان سے پہلے دعا مانگی جائے۔ البتہ اگر کوئی آدمی اس وجہ سے دعا مانگتا ہے تو دعا مانگ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہر روز مغرب سے پہلے دعا مانگنے کو ضروری سمجھنا اور نہ مانگنے والوں پر کسی قسم کی تنقید یا طعن و تشنیع کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ اکٹھے ہو کر اجتماعی طور پر مغرب سے پہلے دعا مانگنے کا اہتمام کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ ایک خاتون کا سوال ہے، شریعت کے لحاظ سے بیوی کا وراثت میں کیا حصہ ہوتا ہے؟ اگر کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو شوہر جو کچھ اپنی جائیداد چھوڑ کر جاتا ہے اس کی جائیداد اور ملکیت میں سے بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے اگر شوہر کی کوئی اولاد ہو، اور اگر شوہر کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ لڑکا ہے نہ لڑکی ہے، تو بیوی کو پھر 4تھا حصہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر شوہر کا انتقال ہوا، شوہر کی اولاد بھی ہے اور 80 روپے ہیں مثال کے طور پر، تو 80 روپے میں سے بیوی کو 10 روپے ملیں گے، اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر بیوی کو 80 میں سے چوتھائی یعنی 20 روپے ملیں گے۔ اور اگر مرنے والے شوہر کی اولاد کے ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ بھی موجود ہوں تو پھر وراثت میں بیوی کا حصہ بدل جاتا ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا اسی طرح کی مزید شرعی مسائل کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اسی طرح اپنے سوالات ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔